ایک غم میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کا کام بہت عالی شان کام دیا ہے، اور پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے نظام الدین سے یہ کام، نظام الدین دلی کی ایک بستی تھی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں کہ وہاں ان کی آرام گاہ ہے، میں 2 دفعہ وہاں گیا ہوں، تو اسی کے ان نسبت سے اس جگہ کو بستی نظام الدین کہا جاتا ہے۔ وہاں سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1926 میں یہ تبلیغ کا کام شروع کیا، پھر 1944 میں ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سنبھالا اور اس کو دنیا میں پھیلانے کا وہ ذریعہ بنے۔ پھر ان کا 65 میں انتقال ہوا تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی جگہ امیر بنے۔ پھر پوری دنیا میں یہ کام آخری میں دنیا کے آخری کناروں تک تو خود اللہ نے مجھے پہنچایا ہوا ہے۔ اور پھر 95 میں ان کا انتقال ہوا تو پھر ایک شورا بنی جس میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی زندگی میں، عمر میں، صحت میں، علم میں برکت دے، ان کے ذریعے سے بہت فیض پھیل رہا ہے۔ اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا زبیر الحسن صاحب جو اب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، مرحوم ہو گئے، اور ہمارے پاکستان سے حاجی عبدالوہاب صاحب اور مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو ان حضرات کے اجتماعی مشورہ سے پھر یہ اللہ نے تبلیغ کی محنت کو بہت خوبصورت انداز میں پوری دنیا میں دین کو متعارف کروانے کا سبب اور ذریعہ بنایا ہے۔ تو ان میں ایک مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کل انتقال فرما گئے۔ میرے ان کے ساتھ بہت سفر ہوئے ہیں۔ 1982 میں 2 مہینے نظام الدین میں رہا۔ اللہ نے ان کو بہت ہی زیادہ خوبصورت صفات سے نوازا تھا، بہت ظریف طبع، مسکرانے والے، ہنسنے والے، جیسے اللہ کے نبی کا فرمان کے بارے میں آتا ہے ضحاکن بسامن، ایسے مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے والے، مسکرانے والے، بہت بھاری بھرکم تھے، لیکن پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر پھرے۔ اور میرے ان کے ساتھ بیرون ملکوں کے بہت سفر ہوئے، مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے اتنی دفعہ ان کے ساتھ سفر ہوا، لمبے لمبے سفر ہوئے، بہت زیادہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ جب کوئی آدمی مشہور ہو جاتا ہے تو اس پر صحت مند تنقید بھی ہوتی ہے، اور عام طور پر بیجا تنقید کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور صحت مند تنقید کر کے سمجھانے والے کم ہوتے ہیں۔ مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میرے ساتھ ہمیشہ یہ رویہ تھا، جب بھی مجھ سے کوئی اونچ نیچ ہوتی تو مجھے بلا کے بڑے پیار سے فرماتے تھے یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، اس کو یوں نہیں کرنا، یوں کرنا ہے۔ اور پاکستان تشریف لاتے تھے، بہت زیادہ محبت کا اظہار ہوتا تھا، مجھے بلواتے تھے، اسپیشل بلواتے تھے، اور ان کے بچے بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ بلکہ 1997 کے حج میں ہم اکٹھے تھے تو مجھے بلا کر فرمایا کہ بھائی ہمارے گھر کی تو ساری مستورات تیرا ہی بیان سنتی رہتی ہیں، تو ایسا کر جا۔ 97 کے حج میں اہل خانہ اور مستورات تشریف لائی تھیں، تو مجھے فرمایا کہ جاؤ عرفات میں ان کے خیمے میں بیان کر کے آؤ، تو میں وہاں بیان کر کے آیا۔ اور ابھی جب اجتماع پر تشریف لائے تھے تو ان کے بڑے صاحبزادے کہنے کہ میرے بچہ چھوٹا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے فون پہ مجھ سے بات کی۔ تو سہارنپوری محاورہ ہے خیریت ہو رہی، ویسے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، تو سہارنپور کا محاورہ خیریت ہو رہی۔ تو میں فون پہ بتایا 5 سال کا بچہ تھا، تو وہ اس نے مجھے سلام کر کے کہا مولانا خیریت ہو رہی؟ میں نے کہا جی بالکل ہو رہی۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا دعا فرمائے میں بھی آپ کی طرح بیان کرنے والا بن جاؤں۔ میں نے کہا بیٹا آپ اپنے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دادا کی طرح بنائے، میں تو ایسے ہی بجنے والا ڈھول ہوں۔ اللہ آپ کو آپ کے اس خاندان سے اللہ نے وہ کام لیا ہے جو صدیوں میں بہت کم کسی سے لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ بخشے۔ آپ سب جو بھی میری بات سن رہے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے نفل پڑھیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اور ان کے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو اپنے باپ کا اپنے دادا کا صحیح جانشین بنائے۔ مولانا سعد صاحب کے لیے دعا فرمائیں کہ اب وہ اکیلے ہو گئے ہیں، ان کے کندھوں پر سارا بوجھ آ گیا ہے،
اللہ ان کو ہمت بھی دے، صحت بھی دے، بصیرت بھی دے، فراست بھی دے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ہمت اور طاقت دے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کی مجلس ختم کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔